آج کی اہم خبر، الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو نااہل کر دیا۔ عمران خان کو 63(1)(p) کے تحت موجودہ اسمبلی کی مدت کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلے میں کہا کہ عمران خان اب رکن قومی اسمبلی نہیں رہے، ان کی نشست خالی قرار دی جاتی ہے۔ عمران خان اثاثوں کی تفصیلات چھپانے، جھوٹا ڈیکلیریشن اور غلط بیان دینے پر کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ الیکشنز ایکٹ 2017 کی سیکشن 174 کے تحت عمران خان کو 3 سال جیل یا 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، اس بڑے فیصلے کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا خطاب ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور جیو نیوز کو اس خطاب کے نکات موصول ہو چکے ہیں۔ آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ اپنے اس خطاب میں ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان کہیں گے کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ انہیں نااہل کریں گے، یہ وہ کہہ بھی چکے ہیں پہلے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے کہا تھا چیف الیکشن کمشنر ان کے گھر کا بندہ ہے۔ عمران خان خطاب میں کہنے جا رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، قوم تیار رہے، کسی بھی وقت لانگ مارچ کی کال دے سکتا ہوں۔ عمران خان کا کارکنان کو احتجاج ختم کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے، کارکن آنے والے لانگ مارچ پر فوکس کریں۔ عمران خان کا خطاب کچھ ہی دیر میں نشر بھی کیا جائے گا، اپنے ناظرین کو ہم پہلے ہی آگاہ کر دیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں عمران خان اب سے کچھ دیر بعد خطاب کرنے والے ہیں اور اس کے نکات جیو نیوز کو موصول ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس خطاب میں عمران خان کہنے والے ہیں کہ قوم تیار رہے، کسی بھی وقت وہ لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں۔ عمران خان نے کارکنان کو احتجاج ختم کرنے کی بھی ہدایت کر سکتے ہیں اس خطاب میں ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات موصول ہیں اس کے مطابق انہوں نے کارکنان کو احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور قوم کے لیے اچھی خبر، پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ FATF نے باضابطہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ FATF کے صدر نے کہا کہ پاکستان نے تمام مطالبات پر کام کیا، منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ روکنے کے نظام میں بہتری لائی گئی، 34 نکات پر عمل درآمد کیا گیا۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکلنے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلنے پر اظہار تشکر کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کامیابی میں کلیدی کردار پر سراہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان DGMO سمیت دیگر تمام ٹیمز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی عظیم قربانیوں کا اعتراف ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو دنیا نے تسلیم کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزارت خارجہ کو بھی مبارکباد دی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا باضابطہ اعلان کر دیا، پوری قوم کو مبارک ہو۔ FATF سے پاکستان کا نام نکلنا تمام پاکستانی اداروں کی بڑی کامیابی ثابت ہوا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے FATF شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ FATF شرائط پر عمل درآمد کے لیے آرمی چیف نے GHQ میں اسپیشل سیل قائم کیا۔ میجر جنرل کی سربراہی میں اسپیشل سیل نے وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان روابط کا نظام بنایا، ہر ایک نقطے پر عمل درآمد یقینی بنایا۔ اسپیشل سیل نے منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ پر مؤثر لاحمل سے قابو پایا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ بھارت نے پاکستان کا نام FATF سے نکلنے میں بہت مشکلات کھڑی کی۔ پاکستان نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست اور ذمہ دار قوم ہیں۔ اور آج ہی آنے والی ایک اور اہم خبر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، 5 ہفتے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ فیصلہ کر لیا ہے جو 5 ہفتے میں سامنے آ جائے گا، فوج اب سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں کو کرپٹ کہنے والا خود نااہل ہو گیا، اب عمران خان سیاست سے ریٹائرمنٹ لیں اور بنی گالہ میں آخری ایام گزاریں۔ بلاول بھٹو کا عمران خان کی نااہلی پر رد عمل، بولے توشہ خانہ سے بڑا مقدمہ فارن فنڈنگ کا ہے، یہ ابتدا ہے، عمران خان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوگا۔ خان صاحب کے خلاف بہت ایسے ثبوت ہیں، بہت ایسے کیسز ہیں جس پہ اس کو سزا یافتہ ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ کیس تو سب سے میرا خیال میں چھوٹا کیس تھا۔ توشہ خانہ کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے ایسے کیسز ہیں
फॉरेन फंडिंग का केस आप सब ने सुना होगा, और ख़ास तौर पे जहाँ एक सियासी जमा इज़राइल का शहरी से, बाकी ममालिक से शहरी से, भारत का शहरी से फंडिंग जमा करें, तो उस केस में भी जो है हमें फैसला का उम्मीद है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, इमरान खान से बातचीत का वक्त खत्म हो चुका, उनके लिए बेहतर यही है कि वो सियासत से दस्तबरदार हों और बनी गाला में आराम करें। मेरा ख्याल में इस उम्र में रिटायरमेंट ही बेहतर ऑप्शन है खान साहब के लिए। बनी गाला में बैठ के अपनी ज़िंदगी की आखिरत का मज़ा लें और मुल्क और कौम को जीने दें। FATF के मामले पर वजीर खारजा का कहना था कि वो ज्यादा शोर करने वाले सियासतदान नहीं। इस मामले पर मस्बत पेशरफ्त हो रही है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। तोशा खाना रेफरेंस के फैसले के मौके पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंची। रेड जोन में शदीद बदनज़मी, नारेबाजी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों का PDM क़यादत पर हमला, पुलिस एहलकारों के साथ बहस मुबाहिसे, धक्कम पेल। तहरीक इंसाफ के कायद को इलेक्शन कमीशन का गेट फलांग कर दाखिल होना पड़ा। जो कायदीन वहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से रहनुमा थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का गेट फलांगा और अंदर दाखिल हुए। PTI के रुकन कौमी असम्बली साले मोहम्मद के पुलिस गार्ड ने फायरिंग कर दी। आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि आज पूरा दिन क्या हुआ। मजीद इसकी तफसीलात जानिए अहमद सुबहान की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अवाम बदकिरदार इलेक्शन कमिश्नर के फैसले को मुस्तरद करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि ये फैसला पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुंह पर तमाचा है और लोग अपने हक के लिए बाहर निकलें। ऐवानों को उल्टा कर पाकिस्तान का आइन बचाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को सज़ा मिलने के बाद जो एहतजाज हुआ, ऐसा मायूस कुन एहतजाज नहीं देखा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सना का कहना था कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 30-30, 40-40 लोग एहतजाज करने बाहर निकले। आज ये सर्टिफाइड और वेरीफाइड तौर पर चोर साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि जो चोर चोर का शोर मचा रहा था, उसे आज इलेक्शन कमीशन ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। अभी पिंकी पीनी, फराह गोगी और अलकादिर ट्रस्ट के अरबों रुपए के केसेस बाकी हैं। इतनी कमाई तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी तोहफे बेच कर की। इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं। कर देगा, मेरे पे केस कर दिया। क्या केस था? सारी दुनिया में रिपोर्ट हुआ वो केस। केस क्या है कि इमरान खान कह रहा है कि रिमांड पे भेजने के लिए एक जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, कस्टोडियल टॉर्चर हुई है शहबाज गिल को, कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर दहशतगर्दी का केस कर दिया। तो पूरी कोशिश करते रहे ना किसी तरह इसको, क्योंकि मैच में तो आप खेल नहीं सकते थे, तो इमरान खान को मैच से निकाल दो बाहर। ये शुरू से इनकी कोशिश थी। पता इनको चल गया कि अवाम आ गई है खड़ी हो हमारे साथ। बड़े में जलसे हुए हैं, कभी इतने बड़े जलसे हुए ही नहीं पाकिस्तान में। और फिर ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर पूरी प्लानिंग करते एक कैंडिडेट खड़ा करके फिर भी हार गए। तो ये मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने इसका रिजल्ट क्या आना है। मेरी सारी पार्टी को पता है, मैंने इनको व्हाट्सएप किया, अपने सारे लोगों को बताया। मुझे कल रात मैंने सबको बता दिया कि इसने डिस्क्वालीफाई करना है, क्योंकि ये उस साजिश का हिस्सा है, ये माफिया का हिस्सा है। और माफिया क्या कोशिश कर रही है, ये ज़रा सारी कौम सुन लो। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो फेडरल पार्टी है, बाकी पार्टीज तो अब सूबाई पार्टीज रह गई हैं, छोटी सुकड़ के हो गई हैं फैमिली पार्टीज। जो सारे मुल्क के अंदर एक फेडरल पार्टी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं फिर से इस मुल्क की तकलीफ दे जो हमारा तारीख का हिस्सा था, जब ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ, क्या हुआ था? जो पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला, उसी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की। मुल्क का जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्टी जो सारी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है, उसी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें और फिर इलेक्शन हो। और फिर मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी, इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी हो गया। नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है। 30 साल से चोरी कर रहा है इस मुल्क का पैसा बाहर। बड़े बड़े महल्लात हैं उसके और उसके बच्चों के बाहर। एक रसीद नहीं दिखा सकता कि पैसा किधर से आया।
میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا. میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا. 34-35 سال پہلے میں نے فلیٹ خریدا جب کرکٹ کھیلتا تھا. اس کے باوجود میں نے 8 مہینے عدالت کے اندر ایک ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی, کدھر سے آمدنی آئی, اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خرچہ جو خریدا فلیٹ, اس کو جب بیچا بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا, اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا, اس کی بھی منی ٹریل تھی. عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا, اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ جی مجھے قطری کھاد کے جی قطری نے پیسے دے دیے, کبھی وہ کہتا ہے یہ ہے, وہ ذرا ہے, وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور پھر پراپرٹی نکلا. یعنی جو بتا ہی نہیں سکتے کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے, اور اس کو اور میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی اب دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ, اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, اور یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے؟ اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں, وہ آ کے پہلے تو ان کو سازش کے تحت ملک پہ بٹھایا جاتا ہے, پھر وہ قانون اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کا قانون چینج کرتے ہیں اور 1100 ارب روپے اپنا معاف کروا لیتے ہیں. قوم جب نیچے پسی ہوئی ہے آج مہنگائی میں, بے روزگاری میں, 6 مہینے میں انہیں ملک کدھر سے کدھر پہنچا دیا ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان قرضے نہیں اپنے واپس کر سکتا, ہمارے بانڈز کریش کر گئے ہیں, ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے, ہمارا فورن جو پاکستان میں ڈالرز آنے تھے ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنس بھی نیچے جا رہی ہیں, ملک کی دولت کم ہو رہی ہے, گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی ہے, کسان علیحدہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ 20% بند ہو گئی ہے. 6 مہینے میں وہ پاکستان کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اپنے صرف پیسے بچا رہے ہیں, صرف آ کے اپنی چوری بچا رہے ہیں. اور جو آدمی 26 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں اس ملک میں, قانون کی بالادستی ہو, انصاف ہو, احتساب ہو, اس کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اس طرح کے, صرف اور صرف میرا منہ بند کرنے کے لیے. میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا, میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمشنر, میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا. میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہیں, میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں. آج آپ پروٹیسٹ اب ختم کر دیں, کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم مشکل میں ہو. لیکن آپ سب تیاری کریں. میں نے کہا تھا مہینے کے اینڈ میں لانگ مارچ کروں گا, اور میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا. اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا, یہ میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی. اس طرح کے چور, اس طرح کے ڈاکو, اس طرح کے مافیا, اس طرح کا یہ کرپٹ الیکشن کمشنر, جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تحریک چلے گی. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہے. اگر ہم جو اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہو, جہاد کرو, اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو, جب تک ہم قوم اس فیصلہ کن وقت پہ اب جدوجہد کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے, ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے. جہاد اللہ نے ہمارے پہ فرض اس لیے کیا ہے کہ جب ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی بہتری کرتے ہیں, ظلم کم ہو جاتا ہے. جب ہم اس طرح کی ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جب معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتا ہے, یہ چور جا کے ملک کا فیصلہ کرتے ہیں, وہ معاشرہ کو تباہ کر دیتے ہیں. ہم آج اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں. میں آپ کو کال دوں گا, پھر سے میں آپ کو کہوں, اور انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا,
یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہوگی اور یہ رکے گی نہیں اب. یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے یہ میری پروٹیسٹ موومنٹ اب چلتی رہے گی. پاکستان زندہ باد. عمران خان کا توشہ خانہ میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے خلاف عدالت جانے کا اعلان، لیکن لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان عمران خان نے آج بھی نہیں کیا. ایک اور دفعہ کارکنوں سے کہا کہ جو احتجاج اس وقت ان کی نااہلی کے فیصلے پر مختلف شہروں میں ہو رہا ہے، کارکنان احتجاج ختم کر دیں، گھر چلے جائیں، جلد لانگ مارچ کی کال دی جائے گی. حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان نے، اور انہوں نے کہا کہ صرف میرا منہ بند کرنے کے لیے میرے اوپر یہ کیسز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ مشکل میں ہیں اور اپنے کارکنان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ احتجاج ختم کر دیں.